کسی علاقے میں قحط سالی تھی اور جانور سب کچھ کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ مزید کچھ کھانے کو رہا ہی نہ تھا۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبہ میں نہایت ہی یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ چرواہے کا شاید پہلا جمعہ تھا۔ یہ بات اس کے دل میں اتر گئی، یقین کا درجہ پا گیا۔ اس نے واپس اپنی بکریوں کو لی اور دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چرانے جا رہا ہے، اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اپنی بکریوں کو ہانکا اور دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا، درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اب تو اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آتا اور شام کو بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دوگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب ہم تو دریا پار کر کے اپنی بکریاں چرانے لے جاتے ہیں۔ وہاں سب نے سنی مگر کسی نے یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی، مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو یہ حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا کہ آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب ایسی باتوں کو تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا، میں تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریاں سمیت پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح ہوتے ہی تجربہ کرنے کی ٹھان لی اور چرواہا بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے ایک رسہ منگوایا، پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں ہی رکھا تھا کہ دھام سے دریا میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے اس کو کھینچ کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا۔ مولوی صاحب کے بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور وہ خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے سیدھا سادہ انسان تھا۔ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان تھا، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کے بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی ہوئی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری، آپ کی رسی کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو بسم اللہ اور اللہ سے زیادہ اس رسی پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا اور اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا بھی ہماری ہی طرح ہے، ہر ایک عبادت ہمارے یقین سے خالی ہے۔ محترم عزیز دوستو ذرا سوچئے۔